السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، محبت میں انسان کی آزمائش اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اپنی اکلوتی محبت میں شرک کرتا ہے۔ وہ بھلا دیتا محبت کا حقدار کون ہے اور محبت میں کس کی حق تلافی ہو رہی ہے۔ وہ انسان سمجھنے میں اکثر دیر کر دیتا ہے اور تب تک سزا بھی مل چکی ہوتی ہے، کیونکہ محبت خالص ہو تو مل جاتی ہے، ورنہ غموں کا بوجھ بن کے کندھوں پہ بیٹھ جاتی ہے، ساری دنیا خراب لگتی ہے۔ اس وقت انسانی دل اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، سارے دروازے بند نظر آتے ہیں۔ انسان زندگی سے بیزار ہو کر موت کی تمنا کرتا ہے، اس کا رویہ مکمل طور پر منفی بن چکا ہوتا ہے، اس کو دنیا کی ہر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، مگر ایک امید، ایک آرزوئے وصل باقی رہتی ہے۔ انسان اس بیزاری کی حالت میں مکمل آئسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے، زندگی میں باقی کچھ نہیں رہتا اور وہ آنکھیں بند کر کے اپنی ناکامیوں سے کنارہ کر کے گھر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر فضا میں ایک آواز گونجتی ہے، حی علی الفلاح۔ وہ متوجہ ہوتا ہے، یہی آواز پھر اس کو بلاتی ہے اور اس کا ٹوٹا دل انسان کو اس در پہ لے جاتا ہے جہاں سے یہ آواز آتی ہے، جس در سے ساری امیدیں جنم لیتی ہیں، اور پھر انسان باوضو ہو کر سجدے میں جا کے خدا سے گفتگو کرتا ہے، ہر اس گناہ کی معافی لیتا ہے جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ پھر رضائے الہی سے آنسوؤں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ساری جائے نماز اس کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ اس انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی طاقت مجھے سہارا دے رہی ہو، کوئی ہے جو میرے کندھوں سے غموں کا بوجھ ہلکا کر رہا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، میں بہت بے بس ہوں، میری مدد فرمائے، میں بہت ناکام ہوں، میں بہت رسوا ہوں، آئے میرے مالک، آج اگر تیرے در سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ آیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ پھر آواز آتی ہے، آئے میرے بندے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ آواز کسی کو سنائی دیتی ہے، مگر دوستو جو سن لیتا ہے وہ سرفراز ہو جاتا ہے۔ اب دوستو، اس نامکمل اور ناکام انسان کو اپنی نیک نیتی، اخلاص اور اپنی غلطیوں پر پشیمانی کی وجہ سے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنایا جاتا ہے، جہاں پہ غم کا تصور ہی نہیں، جہاں پہ ساری تخلیق خداوندی بشمول انس و جن و ملائک کا سرخم رہتا ہے۔ پھر وہی بندہ جس کو کل تک کوئی منہ تک نہ لگاتا تھا، آج ساری خدائی میں مقبول بن جاتا ہے۔ جو کل تک اپنی محبت کی بھیک مانگتا پھر رہا تھا، آج خدا نے دنیا کے معاملات اس کے اختیار میں دے دیے ہیں۔ جو کل تک ایک دل میں جگہ نہیں بنا سکتا تھا، اور آج وہ دلوں پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ محبت راز کی بات ہے، اور راز کسی پہ کھلتے ہیں۔ اس راز میں غم بھی ملتے ہیں اور خوشیاں بھی ملتی ہیں۔ جب دوستو بندے کو دونوں حالتوں میں خدا یاد رہتا ہے نا، تو وہ خدا کا دوست بن جاتا ہے، اور خدا اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ دوستو، یاد رکھنا، وہ غم اور اس غم میں خدا کی یاد، اور اس یاد میں ایک آنسو آپ کو مقبول بنا دیتا ہے۔ یہی راز محبت ہے۔ اب جس کو چاہے خدا سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہم سب کو عشق حقیقی نصیب فرمائے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، تیرے ہی در سے ملا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ صرف دوستوں کے ساتھ ہی نہیں، اپنی فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجیے، ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔